سونیا اور نرملا اپنی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ تینوں بہنیں اسکول جایا کرتی تھیں، جبکہ دادی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کا پیٹ پالتی تھیں۔ تینوں بہنوں کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ اب تینوں بہنوں کی ذمہ داری دادی کے کاندھوں پر آ چکی تھی۔ دادی اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں۔ وہ سوچتی تھیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان تینوں بہنوں کا کیا بنے گا۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ سو جاتی ہیں اور ایک خواب دیکھتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ ایک پری آتی ہے جو ان کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جانا شروع کر دیتی ہے۔ دادی ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہیں۔ دادی کو یہ خواب 3 دن لگاتار آتا ہے۔ ایک دن دادی جب وہ سپنا دیکھ کر اٹھتی ہیں تو ان کی آواز سن کر تینوں بہنیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ نرملا دادی سے کہتی ہے، دادی کیا ہوا؟ آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ دادی کہتی ہیں، بیٹا میں 3 دن سے ایک خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایک پری آتی ہے اور مجھے آسمان کی طرف لے جاتی ہے۔ سونیا کہتی ہے، تو دادی اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ پری آپ کو آسمان کی سیر کروانا چاہتی ہو۔ دادی سونیا کی معصومیت پر ہنس پڑتی ہیں۔ ایک دن دادی اپنے کام پر جا رہی ہوتی ہیں کہ اچانک تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ دادی جلدی سے خود کو ایک درخت کے نیچے چھپا لیتی ہیں، لیکن بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ان کو تیز بخار چڑھ جاتا ہے۔ دادی سوچتی ہیں کہ شاید اب میرا وقت آ گیا ہے۔ وہ تینوں بہنوں کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، دیکھو بیٹا، شاید میرا وقت آ گیا ہے۔ تم تینوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور کبھی بھی جھگڑا مت کرنا۔ تینوں بہنیں یہ سن کر رونے لگ جاتی ہیں کہ اچانک وہاں ایک پری نمودار ہوتی ہے۔ دادی اور تینوں بہنیں پری کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ پری دادی سے کہتی ہے، دادی اماں پریشان مت ہوں، میں آپ کو لینے نہیں آئی بلکہ آپ کو ساتھ لے جا کر ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ پری دادی کو لے کر آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ آسمان پر پہنچ کر دادی بہت حیران ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سارے رنگ برنگے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پری دادی سے کہتی ہے، دادی اماں میں آپ کو ان پھولوں کے پاس لے کر آنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ اپنی پوتیوں کے لیے بہت پریشان ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی 3 پھول اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں۔ ان پھولوں کو دیکھ کر آپ کی پوتیاں جو بھی مانگیں گی وہ انہی پھولوں کے رنگ میں ان کو مل جائے گا۔ دادی خوشی خوشی 3 مختلف رنگوں کے پھولوں کو توڑ لیتی ہیں اور واپس گھر آ جاتی ہیں۔ وہ تینوں پوتیوں کو ایک ایک پھول دے دیتی ہیں۔ تینوں بہنیں سب سے پہلے اپنے لیے خوبصورت سا گھر مانگتی ہیں۔ تینوں بہنوں کو مختلف رنگوں کے بہت خوبصورت گھر مل جاتی ہیں۔ دادی دل ہی دل میں پری اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اپنی تینوں پوتیوں کے ساتھ سکون اور خوشی سے رہنے لگتی ہیں۔ سپنا اور سونیا شہر کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھتی تھیں۔ دونوں کا تعلق بہت امیر گھرانے سے تھا، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سپنا بہت ہی نرم دل جبکہ سونیا بہت ہی سخت مزاج لڑکی تھی۔ ایک دن سونیا ایک لڑکی کو مار رہی ہوتی ہے کیونکہ اس سے غلطی سے سونیا کے کپڑوں پر انک گر جاتی ہے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے اتنے قیمتی کپڑے خراب کرنے کی؟ جانتی بھی ہو اس کی کیا قیمت ہے؟ تمہاری اوقات سے کہیں زیادہ۔ اتنے میں وہاں سپنا آ جاتی ہے۔ وہ سونیا سے کہتی ہے، سونیا بس بھی کرو، اس بیچاری نے کون سا جان بوجھ کر گرائی ہے، دیکھو وہ کتنا رو رہی ہے۔ سونیا کہتی ہے، تمہیں بہت ہمدردی ہے اس کے ساتھ، تو لاؤ تم ان کپڑوں کے پیسے دے دو مجھے، آئی بڑی ہمدرد۔ اتنے میں ٹیچر وہاں آ جاتی ہیں اور دونوں کی لڑائی کو ختم کرواتی ہیں، مگر سونیا دل ہی دل میں سپنا سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتی ہے۔ ایک دن اسکول میں ایک کمپٹیشن اناؤنس ہوتا ہے
کہ جو بھی سب سے خوبصورت فراک سلائی کر کے پہن کر آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ سونیا بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اچھے سے سلائی کرنا نہیں آتی۔ وہ جانتی تھی کہ سپنا بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہے، اس لیے انعام بھی وہی جیت جائے گی۔ سونیا ایک پلان بناتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سپنا کے بنائے ہوئے کپڑے چرا لے گی اور اس کو مقابلہ جیتنے نہیں دے گی۔ رات کے وقت جب سپنا سو رہی ہوتی ہے تو سونیا چپکے سے سپنا کے گھر میں چلی جاتی ہے اور سپنا کا بنایا ہوا ڈریس چوری کر لیتی ہے۔ اپنے گھر آتے ہی سونیا اس ڈریس کو آگ لگا دیتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اگلے دن جب سپنا سو کر اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا ڈریس غائب ہوتا ہے۔ وہ زور زور سے کام والی بوا کو آواز دینے لگتی ہے، بوا بوا جلدی ادھر آئیں، میں نے رات یہاں اپنا ڈریس رکھا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ بوا کہتی ہیں، بیٹا میں تو خود ابھی ابھی کام پر آئی ہوں، میں بھلا کیسے بتا سکتی ہوں۔ سپنا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ کسی بھی صورت مقابلہ نہیں جیت سکتی تھی۔ وہ بہت مایوسی کے ساتھ اپنے اسکول کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت ننھی پری اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے، سپنا تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ تم جیسی نیک دل لڑکی کو تو بہت زیادہ خوش رہنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی سپنا رونے لگ جاتی ہے اور پری کو ساری کہانی سناتی ہے۔ پری کہتی ہے، ارے بس اتنی سی بات کے لیے تم اتنا زیادہ پریشان تھی؟ چلو میں تمہیں اپنا ایک خوبصورت سا فراک دیتی ہوں، تم دیکھنا یہ فراک سب کے کپڑوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور تم انعام آرام سے جیت جاؤ گی۔ سپنا وہ فراک دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے لیکن پھر ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے اور پری سے کہتی ہے، پری تمہارا فراک بے شک بہت پیارا ہے لیکن اسکول والوں نے کہا تھا ہم نے وہ ڈریس لے کر جانا ہے جو ہم نے خود سلائی کیا ہو، بھلا میں یہ فراک کیسے لے کر جا سکتی ہوں؟ یہ تو جھوٹ ہوگا۔ پری سپنا کی بات سن کر خوش ہوتی ہے اور اس کی ایمانداری کی تعریف بھی کرتی ہے۔ پری سپنا کو سونیا کے کیے ہوئے سارے کارنامے کی کہانی سنا دیتی ہے اور کہتی ہے، دیکھو سپنا میں جانتی ہوں یہ ڈریس تم نے خود سلائی نہیں کیا، لیکن اگر یہ ڈریس تم اپنے ساتھ لے کر نہ گئی تو سونیا جیت جائے گی اور وہ کسی بھی صورت وہ انعام ڈیزرو نہیں کرتی۔ سپنا پری کی بات کو سمجھ جاتی ہے اور فراک لے کر اپنے ساتھ اسکول چلی جاتی ہے۔ سونیا جب سپنا کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی فراک دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے۔ سپنا کو پہلا انعام بھی مل جاتا ہے۔ سونیا سپنا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا ڈریس چلایا تاکہ تم مقابلہ نہ جیت سکو، لیکن تم پھر بھی جیت گئی۔ آج میں سمجھ گئی ہوں جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ سپنا سونیا کو معاف کر کے اسے گلے لگا لیتی ہے۔